فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 200۔ عنوان ہے امام کے بعد۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ حق سے زیادہ پوشیدہ اور باطل سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہ ہوگی۔ زمین خدا کی ملکیت ہے اور میں بھی خدا کا خلیفہ ہوں۔ جو کچھ میں خدا کے نام پر لے لوں وہ میری ملکیت ہے، اور جو چیزیں چھوڑ دوں وہ میرے اختیار میں ہے۔ اور یہ ہے معاویہ ابن سفیان کا فرمان۔ اسی طرح ابو جعفر منصور کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں خدا کی طرف سے روئے زمین کا بادشاہ ہوں۔ یہ مصیبتیں اور سماجی اور اخلاقی تباہیاں اس روز سے دنیا عرب میں رونما اور مشرق میں طاقت پکڑنے لگی جس دن کے ابن ملجم جیسے گناہگار کا ہاتھ علی ابن ابی طالب جیسے نمونہ عدالت اور مجسمہ اخلاق کی طرف دراز ہوا۔ اب ضروری ہے کہ میں قوم عرب کی طرف تھوڑا اشارہ کروں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس کے دور حکومت میں اس کا حال کس نوبت کو پہنچا، اور ان فرما رواؤں نے جو امام علیہ السلام کے دستور سے منحرف تھے کیا کیا رعیت کیوں کر مال میراث کے مانند ایک گروہ سے دوسرے گروہ کی طرف منتقل ہوتی رہی، لیکن یہ مال بہت ہی ارزاں اور کم قیمت تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت زمانہ عثمان اور معاویہ اور جانشینان معاویہ کی حکومت کے درمیان ایک افترا تھی۔ اس افترا میں حق اور عدالت کا مقام بہت بلند تھا، لیکن اس سے قبل لوگوں کے حقوق زائل ہو رہے تھے اور اونچے طبقے کے لوگوں پر اس حکومت کا کوئی رعب نہ تھا اور نہ وہ اس کو خاطر میں لاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظلم اور ستم کی گرم بازاری تھی، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ سردارانہ نے قوم اور حکام اور والیان ریاست کیوں کر عوام کے لیے بدبختی کا سبب بنے ہوئے تھے اور ان کا مال ہضم کر رہے تھے، اور عثمان کے مشیر کا دارومدار عثمان کے مشیر کار مددگار لوگ کسی مطلق العنانی سے کام لے رہے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ اور عثمان کے مشیر کار اور مددگار لوگ کیسی مطلق العنانی سے کام لے رہے تھے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ اور بنی عباس کے دور میں رعایا اور بادشاہوں کی جو حالت تھی اس کی تھوڑی سی تشریح کر دی جائے تاکہ علی علیہ السلام کے دستور کی قدر و قیمت زیادہ اور بہتر طریقے سے جانی پہچانی جا سکے، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ علی علیہ السلام عقل اور فکر کے میدان میں کتنے عظیم تھے۔ آپ کی تلوار خود غرضی کے غبار میں شگاف ڈال رہی تھی اور آپ کا دست حق پرست باطل کی گردن مروڑ رہا تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ اور آپ کا دست حق باطل پرست کی گردن مروڑ رہا تھا۔ جو ہی حضرت علی علیہ السلام غدار اور مظالم اور ابن ملجم کے ہاتھ سے شہید ہوئے، جو ہی حضرت علی علیہ السلام غدار اور ظالم ابن ملجم کے ہاتھ سے شہید ہوئے، معاویہ ابن سفیان نے اپنی خلافت کے مخالفین کے لیے جال بچھانا شروع کر دیا۔ جو شخص اس کو خلیفہ اللہ نہیں کہتا تھا اس کو سخت سزا دیتا تھا،
اور ابھی اپنا کام مکمل نہیں کر چکا تھا کہ اپنے رسوائے زمانہ فرزند یزید کو وارث بنانے کے لیے رعایا اور مملکت کو ہموار کرنے لگا۔ اس کی بادشاہی منوانے کے لیے جتنی تدبیریں مفید ہو سکتی تھیں سبھی سے کام لیا۔ ایک گروہ کو بلا کر خلعت و منصب عطا کیا تو ایک گروہ کو دھتکار دیا اور اس نے وقار اقتدار سے محروم کر دیا۔ معاویہ نے لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف یزید کی بیعت لینے کے لیے جو ہزاروں ترکیبیں کی، ہم ان میں سے صرف ایک تدبیر کو اس مقام پر تذکرہ کرتے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یزید اور اس کے اخلاق کی خلافتیں کس بنیاد پر مستحکم ہوئی تھیں۔ معاویہ نے ایک مجمع فراہم کیا تاکہ تمام صوبوں کے لوگ اکٹھا ہو کر اس کی زندگی ہی میں بجز یزید کی بیعت کر لیں۔ جس وقت لوگ جمع ہوئے اور معاویہ بھی مئے فرزند یعنی یزید کے موجود تھا تو ایک منافق یزید ابن منقع اٹھا اور کہا امیر المومنین یہ ہیں، اور معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد کہا اگر معاویہ دنیا سے اٹھ جائے تو یہ، اور یزید کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہا جو شخص مخالفت کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی تلوار کی طرف اشارہ کیا۔ معاویہ نے کہا بیٹھ جاؤ کیونکہ تم خطیبوں کے سردار ہو۔ اہل حجاز یزید کی بیعت پر راضی نہ تھے، وہ نہ مال پر فریفتہ ہوئے اور نہ فوجی طاقت سے خائف تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ معاویہ کے واقعات حیرت انگیز ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا خدا کی قسم اگر تم میں سے ایک شخص بھی اس مقام پر کوئی لفظ میرے خلاف زبان سے نکالے گا تو دوسرا لفظ کہنے سے پہلے ہی تلوار سے اس کا سر جدا ہو جائے گا۔ پس اے لوگوں اپنی جان کی فکر کرو اور اپنی موت کی خواہش نہ کرو۔ حجاز کے ہر شخص کے سر پر 2 نگہبان مسلط کیے اور پولیس کے افسر سے کہا ان لوگوں میں سے جو شخص بھی تکذیب یا تصدیق میں لب کشائی کرے اس کی گردن مار دی جائے۔ امر خلافت اس طریقے سے یزید ابن معاویہ تک پہنچا۔ عبداللہ بن حنظلہ کہتے تھے ہم لوگ اس سے ڈرے کہ اگر یزید پر خروج نہ کریں گے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش ہوگی اور ہم سب قہر الہی سے ہلاک ہو جائیں گے، لہٰذا ہم نے اس پر خروج کیا۔ یہی وہ یزید ہے جس نے حسین بن علی علیہ السلام کو اس جانگداز طریقے سے شہید کیا کہ کعبے کا محاصرہ کیا، منجیق سے ان پر سنگباری کی، مدینے میں لوگوں کے خون اور مال کو مباح کیا، بدمستی اور لاہ و لعب میں زندگی بسر کی، جو کتوں اور بندروں سے کھیلتا تھا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوا، اور پھر دوسرے بنی امیہ کا تسلط جو انہوں نے بیت المال لوٹ کے اپنے گھر والوں اور حاشیہ نشینوں کے درمیان تقسیم کیا۔ جس قصر عدالت کی بنیاد امیر المومنین علیہ السلام نے قائم کی تھی وہ ان کے ہاتھوں ویران ہو گیا اور ایک ظالم گروہ کا دورہ ہو گیا۔ ایک گروہ انتہائی دولت مند ہو گیا تھا اور رعایا کا مال ہضم کر کے ان کو بھوکا چھوڑ دیا۔ ایک جماعت نے ظلم و جور سے اپنی زندگی سنواری اور ہزاروں درد مندوں کو ہلاکت کے منہ میں جھونک دیا۔ کتنے ہی انسان ایسے تھے جو ایک روٹی کو ترس رہے تھے، اور اموی خلیفہ نے 12,000 دینار اس لیے ان گویوں کو بخش دیے کہ اس نے اپنے گانے سے خلیفہ کو مسرور کیا تھا۔ عمرہ میں سے ہر ایک کے پاس بے شمار زر خرید غلام اور کنیزیں تھیں۔ تنہا سلیمان بن عبد الملک نے 70,000 غلام اور کنیزیں آزاد کی۔ بنی امیہ کے عہد میں نسلی، خاندانی اور جماعتی تعصب کا عام رواج تھا، باوجود یہ کہ اسلام نے اس قسم کے تعصب کو فنا کر دیا تھا اور امام نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس زمانے میں یمن والوں اور بنی قیس کے حقوق میں فرق تھا۔ عرب والے اہل عجم پر اپنی فوقیت جتاتے تھے اور قریشی غیر قریشی ان کے درباروں میں عیش پرست لوگوں کی کثرت تھی جو بیت المال سے طرح طرح کے ناموں سے وظیفے حاصل کرتے تھے اور بغیر کسی زحمت کے خزانے جمع کرتے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ولید ابن عبد الملک نے 20,000 سے زیادہ شاہی وظیفہ خواروں کو برطرف کیا۔ عمر ابن عبد العزیز کے علاوہ تمام بنی امیہ کی روش یہی تھی کہ وہ ظلم و جور کے ساتھ ممالک پر مسلط ہوتے تھے اور معاویہ اور یزید کا کام انجام دیتے تھے۔ عبد الملک بن مروان اپنے حسب دل خواہ
حکم جاری کرتا تھا اور لوگوں کے جان اور مال کی اس کے نزدیک کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس نے حکم دیا کہ بحرین کے کنویں اور چشمے پلٹ دیے جائیں تاکہ وہاں کے لوگ فقیر ہو جائیں اور حکام کی اطاعت کریں، اور حجاج بن یوسف جیسے خونخوار ظالم کو عراق پر مسلط کیا۔ امین ریحانی بنی امیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ عدل کو جس کا پابند ہونا بادشاہ کے لیے ضروری ہے، عمومی تخت نشینوں نے کاٹ دیا تھا۔ یہ ایک نالائقوں کا گروہ تھا۔ اگر ایک بے وقوف تھا تو دوسرا حقیر، ایک ذلیل و بے آبرو تھا تو دوسرا شراب خور اور ظالم۔ کم سے کم اس مذموم اور قبیح طرز عمل سے تو چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، اور اس کو بغیر کہے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کہ علی علیہ السلام اور آپ کے فرزندوں کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھیں۔ بنو امیہ میں صرف عمر ابن عبدالعزیز ایک عادل خلیفہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت ظلم کو دفع کرنے سے شروع کی۔ اس نے چاہا کہ لوٹے ہوئے اموال کو بیت المال میں واپس لائے اور اپنی خلافت میں نیک روش اختیار کرے، لیکن اس کی قوم اس پر راضی نہیں ہوئی اور اس کو قتل کر دیا۔ بنو امیہ نے عجیب انداز سے خلافت حاصل کی اور زور زبردستی کے ساتھ اس کو بادشاہی سے بدل دیا۔ ایسی سلطنت کی بنیاد قائم کی جس میں عدل اور داد رسائی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ آخرکار ان کی حکومت کا محل متزلزل ہو گیا اور انہی کے سروں پر آ پڑا۔ ان کے بعد بنی عباس کی حکومت سامنے آئی اور منصف مزاج لوگوں نے بنی امیہ کو دعائے خیر سے یاد کیا۔ امین ریحانی کہتا ہے کہ بنی عباس نے قتل اور خون ریزی سے ملک حاصل کیا۔ شام، فلسطین اور عراق میں پے در پے قتل عام ہو رہا تھا، اور اس شدید تباہی و بربادی کے بعد دوسرے عمرہ نے بھی خون ریزی میں ابو العباس صفا کی تقلید کی۔ ایک شخص امتیر شام میں لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا تھا۔ یمن والوں نے اس کی اطاعت کی اور بنی قیس مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ امتیر نے ان پر، یہ اس کی ہم ہجے کرتے ہیں، این میم تو یہ رے، امتیر نے ان پر شب خون مارا، ان کو قتل کیا، ان کا مال اور ان کے گھر جلا دیے۔ ایک دوسرے شخص ابن بہلبس نے امتیر سے جنگ کی اور دمشق پر قابض ہو کر اہل دمشق کو سزائیں دی۔ بنی عباس کے زمانے میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی تھی، تعصب کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور تکلیف صرف ظالم اور خون ریز باغیوں ہی کو نہیں پہنچ رہی تھی بلکہ بیچاری رعایا بھی جو خراج ادا کرتی تھی اور دعوت جہاد پر لبیک کہتی تھی، ان فتنوں کی مصیبت سے عاجز تھی۔ اس کے بعد بنی عباس کے آخری دور کی چھوٹی بڑی حکومتوں کے بارے میں امین ریحانی کہتا ہے، بد نصیب تھے وہ لوگ جو اس تاریک دور میں جی رہے تھے۔ ہر حاکم دوسرے حاکم سے ظالم اور خون ریزی، تخت و تاراج اور تباہ کاری میں بازی لگائے ہوئے تھا، اور اس کی کثرت پر فخر اور مباحات کرتا تھا۔ اس شہر کو 3 روز کے لیے میں نے تمہارے اوپر مباح کیا۔ یہ تھا حکام کا وہ قول جو وہ اپنے لشکر والوں سے کہتے اور کسی شہر کی لوٹ مار اور قتل و غارت کا ان کو مختار بنا دیتے تھے۔ ایک شاعر کا شعر ہے اس کیفیت کے لیے، یعنی جن عورتوں نے ان سے الفت اختیار کی وہ اسیری کے لیے ہیں، ان کی اولاد قتل ہونے کے لیے ہے، جو مال انہوں نے جمع کیا وہ لٹنے کے لیے ہے، اور ان کی کھیتیاں جلائے جانے کے لیے ہیں۔ حیف اس زمانے پر اور اس زمانے کے لوگوں کے خوف اور ہراس پر۔ خدا ان بیچاروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان فرمانرواؤں اور فوجیوں پر لعنت بھیجے۔ کیا جس انسان کو خدا نے اپنے جمال و مثال پر پیدا کیا وہ ایک وقت درندے کی صورت میں مسخ ہو جاتا ہے، آیا یہ وحشی اس کے مستحق ہیں کہ تاریخ کے 50 صفحے ان کے لیے سیاہ کیے جائیں؟ نہیں، بلکہ ایک ہی سطر میں ان کے سارے اعمال کا خلاصہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کی جان کے خواہ ہو گئے، جنگ کی، قتل کیا، لوٹا پھونکا، فسق و فجور کے مرتکب ہوئے اور فساد پھیلایا۔ دوسری عبارت میں یوں کہا جائے کہ انہوں نے لوگوں کے خون اور مال و آبرو کو حلال سمجھا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو امین ریحانی نے عہد بنی عباس اور ان کے آخری دور کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے قتل اور غارت کے بارے میں کہی ہیں، یعنی اس وقت جبکہ عباسی خلیفہ کا صرف نام باقی رہ گیا تھا اور اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا،
اب ہم بنی عباس کے عہد کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جس طرز کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اس کی مخالفت کر کے اور آپ کی عادلانہ روش ترک کر کے بنی امیہ نے حکومت کو اپنی خاندانی جائیداد قرار دے لیا تھا۔ کسی کو بھی اس حکومت میں اپنا شریک نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایسی فسطائیت برتی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جیسے یہ حکومت اور اس کے محاصل خاص ان کی ملکیت میں دوسروں کا اس میں کوئی حق نہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ جب بنی امیہ کے بعد بنی عباس اقتدار کے مالک ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی حکومت کی بنیاد انہی تصورات پر رکھی۔ ان کا بھی یہی نظریہ رہا کہ بادشاہ روئے زمین پر خدا کا جانشین ہے اور حکومت اس کا پیدائشی حق ہے جو خدا نے اسے دے رکھا ہے۔ اس حکومت میں دوسرا کوئی شخص بھی تغیر یا تبدل کرنے کا مجاز نہیں۔ اسی نظریے اور عقیدے کی بنا پر منصور دوانقی بنی عباس کے دوسرے خلیفہ نے مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، لوگوں، میں خدا کی طرف سے روئے زمین کا بادشاہ ہوں، اللہ کی توفیق و تائید سے تم پر حکومت کرتا ہوں، خدا کے مال کا نگہبان ہوں، خدا کی مشیت اور ارادے سے بیت المال میں تصرف کرتا ہوں اور اسی کی اجازت سے کسی کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند عالم نے مجھے اپنے خزانے کا قفل بنایا ہے۔ اگر خدا چاہے تو تمہیں دینے اور تمہاری روزی پہنچانے کے لیے اس قفل کو کھولے گا، اور اگر چاہے کہ بند رہنے دے تو بند رہنے دے گا۔ یہی روش بعد میں آنے والے دیگر خلفائے بنی عباس کی بھی رہی۔ ہر ایک زمین پر خدا کا خود جانشین بن بیٹھا۔ مذکورہ شواہد کی بنا پر یہ حقیقت پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ بے رحمی اور قساوت بنی عباس اور انہی کے ذیل کے دوسرے چھوٹے بڑے امراء کی حکومت کے دو انتہائی اہم رکن تھے۔ ان کے نزدیک سلطنت خداوندی عطیہ تھی اور خداوند عالم جن بندوں کو محبوب اور پسندیدہ سمجھتا انہیں عنایت کرتا، جس کو دوست رکھتا اسے بادشاہ بنا دیتا، اور جب اس کی مشیت کو خلائق کی عافیت اور آسائش منظور ہوتی اسے حلیم اور عاقل اور فیاض بادشاہ عنایت کرتا۔ اس انداز فکر اور اس نظریے اور عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ سرگرمی سے اس حکومت کے وفادار رہے اور انہیں جتنی سختی یا راحت نصیب ہوئی سب کو خدا کی طرف سے سمجھ کر صبر و شکر کرتے رہے۔ بغداد جو بنی عباس کا پایہ تخت تھا، اس کے خزانے زمین کی دولت اور اموال سے چھلکنے لگے، لیکن یہ تمام دولت اور اموال صرف بادشاہ وقت، ان کی اولاد اور ان کے خاندان اور ان کے مقربین نے بارگاہ کے لیے مخصوص تھی۔ دوسرے لوگ خواہ وہ کتنے ہی ہنرمند ہوں، ملک اور قوم کے لیے کتنے ہی مفید ہوں، ان کی خدمات کتنی ہی لائق صلاح و ستائش ہوں، لیکن اگر وہ عباسی خلیفہ کی خوشامد اور چاپلوسی نہ کریں، ان کے آستانوں پر اپنی پیشانیاں نہ رگڑیں، تو ان کا کوئی حصہ اس دولت میں نہیں تھا اور ذلت و بیچارگی ہی ان کا مقدر تھی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں دو طرح کے طبقے پیدا ہو گئے اور ان دونوں طبقوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ ایک انتہائی دولت مند طبقہ جو سونے اور چاندی سے کھیلتا اور جی کھول کر داد عیش دیتا، دوسرے ناداروں کا طبقہ جو باوجود ہنرمند ہونے کے فقر و فاقہ اور موت سے بدتر زندگی گزارتا تھا۔ حکومت کے محاصل اور سرکاری خزانہ، امرائے خلفاء اور امراء کے مقربین اور اہلکاروں کے قصور و محلات اور ان کی تفریح اور دلبستگی کے سامانوں پر صرف ہوتا تھا۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں لاکھوں لاکھ اپنے حاشیہ نشینوں جی حضوریوں پر لٹاتے اور کنیزوں اور خواجہ سراؤں پر صرف کرتے، تو خلفاء، امراء اور سرکاری کارندوں کا طبقہ عباسی عہد کے معاشرے میں بالحاظ دولت و ثروت سب سے اونچا طبقہ تھا۔ دوسرے نمبر پر تجارت پیشہ افراد تھے، اگرچہ ان کی جان و مال کو بھی بڑے لوگوں کی طرف سے ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا، لیکن بڑے لوگوں کے بعد دولت انہی لوگوں کے پاس تھی۔ رہ گئے عوام الناس، تو ان کا حصہ فقط ذلت و بیچارگی اور ہلاکت تھا۔ بغداد میں اونچے اونچے محلات سے ملے ہوئے غریبوں کے خستہ حال جھوپڑے بھی تھے، گویا جنت و جہنم ایک دوسرے کے پہلو بپہلو تھے۔ اسی زمانے کا ایک شاعر بغداد کے متعلق لکھتا ہے، یہ بغداد صرف سرمایہ داروں کے رہنے کے لائق ہے، فقیر و مفلس کے لیے نہیں۔
اگر قارون ایسا دولت مند بھی بغداد آ جائے تو وہ بھی فکر و اندھوں میں مبتلا ہو جائے۔ بغداد وہی بہشت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، مگر قبل از وقت ان لوگوں کو ہاتھ لگ گئی جن کو کھانے کو بھی نصیب ہے اور پہننے کو بھی۔ اس بغداد میں حور و غلامان بھی ہیں، اور ہر وہ چیز جو تم چاہو نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ ایک سرمایہ دار اور عیش کا پروردہ کہتا ہے، زمین کے طول و عرض میں تم نے بغداد سا بھی کوئی شہر دیکھا؟ یہ بغداد زمین کی جنت ہے۔ بغداد میں عیش کا چشمہ، پاک و صاف اور خوشی کا درخت سرسبز ہے، لیکن دوسری جگہوں کی زندگی نہ صاف ہے نہ پرمسرت ہے۔ بغداد میں زندگی دراز ہوتی ہے، اس کا آب روانہ لذیذ و خوشگوار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض زمینوں کا آب و دانہ دوسری زمینوں سے لذیذ اور خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں کہ بغداد عباسی عہد میں بلکہ ہر زمانے میں روئے زمین کی بہشت رہا ہو۔ وہاں عیش کا چشمہ، پاک اور صاف اور خوشی و مسرت کا درخت سرسبز ہو، آب و ہوا وہاں کی لذیذ اور خوشگوار ہو، عمریں وہاں طولانی ہوتی ہوں، ان میں سے کوئی بات عیب کی نہیں۔ انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی بہشت میں زندگی بسر کرے جس میں عیش و آرام کے وسائل میسر ہوں، پھل پھول اور ہر چیز موجود ہو، لیکن یہ تمام لذائذ اور نعمات، یہ تمام عیش و عشرت کے سامان اسی وقت گوارا ہو سکتے ہیں جبکہ غریبوں ناداروں پر ظلم و زیادتی کر کے لوٹے نہ گئے ہوں، زور زبردستی کر کے یتیموں اور بیواؤں سے نہ چھینے گئے ہوں۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی اور اس کے لوازم بغداد میں آئے کہاں سے؟ حالانکہ اسی بغداد میں ہزاروں بھوکے ننگے اور بے خانمہ افراد تھے جنہیں مرتے دم تک بغداد کی عشرتیں نصیب نہ ہوئیں۔ مشہور شاعر ابو العتاہیہ عوام کی ترجمانی کرتا ہوا اپنے وقت کے خلیفہ سے کہتا ہے، کون ہے میری متواتر اور مسلسل نصیحتیں خلیفہ تک پہنچا دے؟ میں لوگوں کی زندگی کے نرخ کو دیکھتا ہوں تو انتہائی گراں ہے، اور آمدنی انتہائی قلیل، ضرورت اور احتیاج حد سے زیادہ ہے، اور غم ہائے روزگار کی صبح اور شام ان پر یورش ہوتی ہے۔ یتیم اور بیوائیں اجاڑ گھروں میں خالی ہاتھ بیٹھی ہیں، مرد بھی تجھ سے لوا لگائے تیرے احسانات کی طرف ہاتھ پھیلائے ہیں، اور عورتیں بھی، سبھی اپنی زندگی کی تلخیوں کے شاکی ہیں اور کمزور صدائیں فریاد کی بلند کر رہے ہیں، تیرے الطاف اور عنایات کے امیدوار ہیں تاکہ اپنی مصیبتوں سے نجات پائیں اور عافیت کو منہ دیکھیں۔ بچوں والی مائیں رات بھر کمسری میں بسر کرتی ہیں اور دن بھی فاقے میں گزارتی ہیں۔ کون ہے جو ان کے شکموں کو سیر کرے اور ان کے عریاں بدنوں کو لباس پہنائے؟ میں رعایا کی طرف سے صحیح حالات تیرے پاس روانہ کر رہا ہوں۔ ایک شخص خلیفہ واسق باللہ سے ملنے آیا۔ اس نے خلیفہ کا جاہ و حشم اور اس کے مال کی جو شان و شوکت دیکھی، اس کی تصویر کشی کرتا ہوا بیان کرتا ہے کہ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ صرف ایک محل کی شان و شوکت ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے ایک خادم نے دوسرے خادم کے حوالے کیا، دوسرے نے تیسرے کے، اسی طرح متعدد خادموں کے ہاتھوں میں ہوتا ہوا میں ایک ایسے مکان میں پہنچا جس کے صحن اور دیواروں پر منقش زربفت کے کپڑے آویزہ تھے۔ پھر میں شاہی ایوانوں میں پہنچا، اس ایوان کا فرش اور دیواریں بھی اسی طرح منقش زربفت کے کپڑوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ایوان کے صدر میں واسق تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تخت موتیوں سے مرصع تھا، اس کی کنیز فریدہ ہاتھ میں ستار لیے بیٹھی تھی۔ واسق کے جسم پر بھی زربفت کا قیمتی لباس تھا اور کنیز کے جسم پر بھی یہ دولت سے اس طرح کھیلنا اور سرمایہ دارانہ شان و شوکت متعدی بیماری تھی جس میں اونچے طبقے والے سبھی مبتلا تھے، خلفاء اور سلاطین بھی، ان کے عزیز و اقارب بھی، حاشیہ نشین اور ملازمین بھی، نیز بہت سے تجار بھی، یعنی تجارت کرنے والے، لاہ و لعب، تفریح اور دل بستگی، نیز بہت سی ناگفتگو حرکتیں جو ان محلات میں عمل میں لائی جاتی تھیں، ان کا تو ذکر ہی بیکار ہے۔
غلاموں کنیزوں کی درہم و دینار کے عوض خرید و فروخت جس کی نہ پیغمبر نے اجازت دی تھی نہ امام نے، اتنی ترقی پر تھی کہ ہر شہر میں ایک مخصوص بازار ہوا کرتا تھا جس میں صرف غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ بغداد میں جو عباسیوں کا پایہ تخت تھا، خیابان دارالرقیق مشہور جگہ ہے، بردہ فروش ہر نسل اور ہر رنگ کے غلام اور کنیزیں رکھتے، سیاہ فام غلاموں کے جھنڈ جنوب کی طرف سے عباسی شہروں میں لائے جاتے اور 200 درہم تقریباً 50 یا 55 روپے میں فروخت کر دیے جاتے، اور سفید رنگ کے غلام اور کنیزیں سمرقند سے لائی جاتی، جو سفید رنگ کے غلام کنیزوں کی بہت بڑی منڈی تھی۔ کنیزوں کی بہت سی قسمیں تھیں، جو کچھ کنیزیں قندھار اور سندھ کی ہوتی، دبلی پتلی سیاہ چشم اور لمبے گیسوؤں والی، کچھ کنیزیں جو مدینے کی تربیت یافتہ ہوتی وہ ناز و انداز، شوخی و کرشمے میں مشہور اور گانے بجانے میں ماہر ہوتی، اور مکہ میں پرورش پائی ہوئی کنیزیں دست و بازو کی نزاکت اور مستانہ نگاہی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں، اور کچھ کنیزیں مغربی ممالک کی ہوتی۔ ابو عثمان جو اس زمانے کے غلاموں اور کنیزوں کے خوبیوں کی پوری واقفیت رکھنے والا تھا، کہتا ہے کنیز بربر میں پیدا ہوا اور 9 برس کی عمر میں اپنے وطن سے جدا ہوا، 3 سال مدینے میں رہے، 3 سال مکہ میں اور 16 سال کی عمر میں عراق آئے تاکہ معاشرے کے آداب وہاں سیکھے، اور 25 برس کی عمر میں فروخت ہو گئے۔ ایسی کنیز پیدائشی ملاحت، مدینے کی ناز و ادا، مکہ کی لطافت اور عراق کی تہذیب اور شائستگی اور اخلاق اور آداب کی جامع ہوگی۔ اور ابو عثمان افسوس کہ ایسی کنیز کی قیمت بیان کرنا بھول گیا۔ بربری کنیزوں کے علاوہ حبشی، ترکی، ثقلیبی، رومی، ارمینی کنیزیں جو تھیں، ان کا ذکر بھی بیکار ہے۔ ہر جگہ کی کنیزیں علیحدہ علیحدہ صفات اور امتیازی خصوصیات کی حامل ہوتیں، جن کے بیان میں اس زمانے کے ماہروں نے کافی تفصیل سے کام لیا ہے۔ عباسی عہد حکومت میں غریبوں کا تو ذکر ہی کیا، جو ارباب ثروت و دولت تھے، ان کی بھی یہ کیفیت تھی کہ کسی کی اپنی جان و مال کی طرف سے ایک دن بھی اطمینان نصیب نہیں رہتا۔ خلائق کی جانیں بادشاہ کے قبضہ اختیار میں تھیں، بادشاہ کے ایک اشارے پر جان سے ہاتھ دھونے، پلک جھپکنے، مال و متاع چھن جانے کا خطرہ رہتا، اس لیے کہ اس زمانے میں خلفاء اور امراء کے جود و سخا، بذل اور عطا کی کوئی حد نہ تھی۔ اسی طرح خلائق کے مال کو بے سبب ہتھیا لینے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کبھی بادشاہ گانے والے کا گانا سن کر ایک شعر پر وجد میں آ کر کوئی برجستہ جواب یا شیریں فقرہ سن کر ہزاروں اشرفیاں انعام دے دیتے، اور کبھی کوئی بات ناگوار ہوتی تو فوراً گردن اڑا دیتے اور مال و اسباب ضبط کر لیتے۔ عطابی نے اپنے زمانے کی اسی کیفیت کی بڑی اچھی تصویر کشی کی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ادبی صلاحیتیں رکھتے ہوئے دربار میں رسائی حاصل کرنے کی کیوں نہیں کی کوشش؟ اس نے جواب دیا، میں خلیفہ کو دیکھتا ہوں کہ بے سبب بے وجہ کسی کو ہزاروں اٹھا کر دے دیتا ہے اور بے قصور کسی کو بام قصر سے زمین پر بکوا دیتا ہے۔ اگر میں دربار میں رسائی حاصل کروں تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان دونوں شخصوں میں سے کس شخص کا انجام نصیب ہوگا۔ جس وقت خلیفہ مہدی کا قاصد مفصل فہمی یا مفصل بہت مٹا ہوا ہے ضامی کو بلانے پہنچا، مفضل ڈرے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے مہدی سے میری چغلی کھائی ہے۔ انہوں نے کپڑوں کے نیچے کفن پہن لیا اور مرنے کے لیے تیار ہو کر چلے گئے۔ دربار میں پہنچ کر مہدی کو سلام کیا، مہدی نے جواب دیا، یہ خاموش کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دل کی دھڑکنیں ٹھہری اور اطمینان ہوا کہ مہدی نے قتل کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ مہدی نے ان سے پوچھا کہ فخر و مباحات میں سب سے اچھا شعر عرب میں کس نے کہا؟ اسی طرح کچھ اور باتیں بھی پوچھی۔ مفضل نے ہر ایک کا مناسب جواب دیا۔ مہدی کو جب جوابات پسند آئے تو اس کے حالات پوچھے۔ مفضل نے اپنے دنوں کی شکایت کی۔ مہدی نے 30,000 درہم دیے جانے کا حکم دیا۔ جس وقت مامون نے اپنے وزیر فضل بن سہل کو قتل کرا کے احمد بن ابی خالد کو اپنی وزارت پیش کی تو اس نے قبول نہیں کیا۔
لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس عہدے پر فائز ہوا اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیا۔ دولت و ثروت کی افراط اور بہتات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیاشیوں کی انتہا نہ رہی۔ اوباشی اور ہوس ناکی ہمہ گیر وبا کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں گانے بجانے، ناز و انداز میں ماہر کنیزوں کا ہجوم تھا۔ شراب خوری، قمار بازی فیشن بن چکی تھی۔ دولت مند اور سرمایہ دار لاہ و لاب، تفریح اور دل بستگی، عیاشی اور داد اور باشی کی نت نئی صورتیں پیدا کرتے۔ جب ایک قسم کی عیاشی سے تھک جاتے تو دوسری قسم کی عیاشی ایجاد کر لیتے۔ بعضوں کی سرمستی اور بے خودی کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی اچھا گانا سن کر آپے سے باہر ہو جاتے کہ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کریں۔ جو چیز سامنے پڑ جاتی اسی سے اپنا سر پھوڑ لیتے، جیسا کہ ابو الفرج اصفہانی اور دیگر مورخین نے اس قسم کے متعدد واقعات آغانی وغیرہ میں نقل کیے ہیں۔ اس آپے سے باہر ہو جانے کی وجہ یہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنی مسرت و شادمانی کا اظہار کس طرح کریں، اس لیے آئے دن نت نئی حرکتیں کرتے رہتے۔ دوسری طرف بے شمار افراد ایسے تھے جو فقر اور ناداری، غربت و بیچارگی کی اذیتوں میں مبتلا تھے۔ ایک طبقہ فرط مسرت و شادمانی سے مرا جاتا تھا، دوسرا طبقہ کثرت اندھوں اور مصائب سے۔ کچھ ایسے تھے جو زندگی ہی سے بیزار ہو گئے تھے، انہیں زندگی سے ہی بھی نفرت تھی اور سماج و معاشرے سے بھی۔ انہیں خلائق کی حالت سدھرنے کی امید ہی باقی نہ رہ گئی تھی۔ ابو العتامہ ایسے ہی لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، سوکھی روٹی جو گوشے میں بیٹھ کر تم کھاؤ، اور ایک تنگ مکان جس میں تم زندگی کے دن بسر کر لو، یا کسی مسجد کا گوشہ جس میں تم لوگوں سے الگ تھلگ رہ سکو، بہتر ہے ان محلات سے جو اونچے محلات کے سائے میں گزریں۔ یہ وصیت ہے اس کی جو حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہے۔ خوشحال اس کا جو میری اس نصیحت کو سنے۔ اپنی زندگی کی قسم یہ نصیحت اسی کے لیے کافی ہے۔ ناصح مشفق کی یہ نصیحت سنو جسے ابو الغنائیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دونوں حالتیں فرط شادمانی اور مسرت سے خودکشی یا دنیا کو ترک کر کے خودکشی فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو نہ اس لیے پیدا کیا نہ اس لیے کہ لیکن بنی عباس کے عہد میں یہ دونوں خرابیاں انسانی معاشرے میں عام تھیں۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا بہت ہلکی سی جھلک تھی بنی عباس کے ابتدائی دور میں عوام الناس کے حالات کی۔ بعد کے زمانوں میں تو عوام کی زب و حالی اس حد تک جا پہنچی جس کا اندازہ بھی کرنا ممکن نہیں۔ یہ دولت مند ارباب ثروت پہلے سے کہیں زیادہ عیاش ہو چکے تھے اور ناداروں کی غربت و بیچارگی بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ مالداروں کے پاس دولت ذخیرہ ہو کر رہ گئی تھی۔ فقر و فاقہ نے ناداروں کے یہاں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ تم جس طرف نظر اٹھا کر دیکھتے یا جس گھر کا جائزہ لیتے یا تو انتہائی دولت مند خوشحال کو دیکھتے یا لاہ و لاب اور عیاشی میں غرق ہوتا، یا ایسے فقیر اور نادار نظر آتے جو ایک روٹی اور ایک کمبل کے لیے بھی محتاج تھے۔ وہ لوگ جو دولت مند اور خوشحال تھے اور جن کی زندگی تمام تر تفریح اور دل بستگی میں گزرتی، ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ناداروں محتاجوں کی بہتات تھی۔ جان و مال کی طرف سے اطمینان ان دونوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ تھا۔ مطمئن لوگ بس گنتی کے تھے، یعنی بادشاہ کے عزیز و اقارب اور حاشیہ نشین افراد، ان کے سوا جتنے دولت مند تھے ان میں سے اطمینان کسی کو بھی حاصل نہ تھا۔ ہر طرف یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کب بادشاہ ان سے ناراض ہو جائے اور چشمے زدن میں مال بھی ضبط ہو اور سر بھی تہ تیغ۔ اس ظلم اور خودسری کی ابتدا متوکل کے عہد سے ہوئی جس نے جہنم کے پہلو بہ پہلو بہشت بنائی تھی۔ دولت مندوں نے شرم و حیا کے ہر پردے کو چاک کر دیا تھا، ایسی بےہودگی اور اوباشی پہ اتر آئے تھے جو پہلے کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ وہ شراب پیتے، خوشی سے دیوانے ہو جاتے، عیش و طرب کی محفلیں اپنے محلات میں منعقد کرتے، جی بھر کر چیخ و پکار مچاتے، اچھل کود کرتے، یہاں تک کہ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر یا فرط مسرت سے بے خود ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے، زمین پر گر کر لڑکھنیاں لگانے لگتے، آنکھیں نچاتے، کبھی چیختے چلاتے فریاد و واویلا کرتے،
نشے کی وجہ سے نہ اپنے آپ پر قابو رہتا، نہ نیک و بد کی تمیز باقی رہتی، برے سے برا کام کرنے سے بھی باز نہ رہتے۔ کوئی خوشی اور بدمستی میں خیال کرتا کہ میں نے اپنے پیروں سے زمین میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے۔ اس قسم کی بے شمار حکایتیں ابو حیان توحیدی نے اپنی کتاب المتاع والمولتہ میں درج کی ہے۔ کنیزوں کے اس زمانے میں اتنی بہتات ہو گئی تھی کہ جتنی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ متوکل، جس نے ارباب عقل اور خرد اور غیرت مند اور باہمیت انسانوں کو ذلیل و خوار کرنے میں کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، قبر حسینی کو غرقاب کرنے کی پوری کوشش کی۔ جس نے بیہودہ اور اوباش انسانوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ اس کے دربار میں علی ابن ابی طالب کا مذاق اڑائیں، ان پر طعن و تشنہ کریں۔ اس متوکل کی حالت یہ تھی کہ اس کے قصر میں کئی ہزار کنیزیں تھیں۔ بعض عباسی خلفاء کے یہاں تو 10,000 سے بھی زیادہ کنیزیں تھیں۔ کنیزوں کے علاوہ خواجہ سراؤں سے بھی شاہی محلات بھرے رہا کرتے تھے۔ اونچے طبقے کے افراد اور دولت مند لوگ عورتوں کی حفاظت کے لیے خواجہ سراؤں کو رکھا کرتے تھے۔ امین کے عہد میں خواجہ سراؤں کی بے حد زیادتی ہو گئی تھی۔ خلیفہ مقتدر 11,000 خواجہ سرا رکھتا تھا۔ متوسط طبقہ میں بھی غلاموں کی کثرت تھی جو بہت ہی بے شرم و بے حیا تھے۔ وہ غلاموں سے شرمناک خدمات لیتے۔ ان تمام خرابیوں کا اصل سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کے دستور کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اور خلائق کو ایک دوسرے کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ دولت مند اور صاحبان اقتدار اپنے کو رعایا سے بلند و برتر سمجھتے اور رعایا کی کمائی کو لوٹ کر اپنے عیش و طرب کا سامان باہم پہنچاتے۔ ہم عباسی عہد کے ارباب دولت اور اقتدار کی عیاشی اور فحاشی اور غریبوں کی ناداری اور بیچارگی کی مزید وضاحت کے لیے اس زمانے کے لوگوں کے اخلاق اور عادات کا پھر تذکرہ کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں، عیش و عشرت اور فقر اور ناداری، اس سماج میں جس کے افراد زیادہ تر محتاج اور نادار ہوں، اسی قاعدے کے مطابق جنم لے سکتی ہیں جس کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اس فقرے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی کے پاس دولت کی بہتات نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے پہلو میں کسی حق کو ضائع ہوتے بھی دیکھا۔ وہ اونچے محلات جس میں دولت کی ریل پیل تھی، جن کی تعمیر میں بے اندازہ سرمایہ صرف ہوا تھا، ان کی شان و شوکت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ متوکل نے ایسے قصور اور محلات تعمیر کیے تھے جن کی عظمت و جلالت اور حسن و جمال کی توصیف کسی انسان سے ممکن نہیں۔ ایک محل میں بیگمات اور کنیزان حرم کی پیراکی کے لیے بڑا سا تالاب بنایا گیا تھا۔ مشہور شاعر بہرتی نے جب یہ محل دیکھا تو اس کی وسعت، اس کے باغات، رنگ مکانات اور نادر حیرت انگیز تعمیرات دیکھ کر اسے گمان ہوا کہ جنوں اور دیووں نے اس محل کو بنایا ہے۔ وہ اس محل کی تصویر کشی کرتا ہوا کہتا ہے، گویا حضرت سلیمان کے تابع فرمانبردار دیووں نے اس محل کی تعمیر کی ہے اور ہر چیز میں انتہائی محنت اور دیدہ ریزی سے کام لیا ہے۔ اگر اتفاقاً بلقیس ملکہ سبا کا گزر اس قصر سے ہو جائے تو جناب سلمان کے محل سے انتہائی مشابہت کی وجہ سے یہی گمان کریں گی کہ یہ وہی قصر سلیمان ہے۔ رات میں اس تالاب پر ستاروں کا عکس پڑتے دیکھ کر تم یہی سمجھو گے کہ تالاب آسمان ہے اور ستارے اسی آسمان میں ٹکے ہوئے ہیں۔ مچھلیاں تالاب کے کنارے تک نہیں پہنچنے پاتی کیونکہ تالاب کی ابتدا اور انتہا میں کافی فاصلہ ہے۔ یعقوبی ہمومی منجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ سامرا میں جتنی شاندار عمارتیں متوکل نے بنوائی، کسی بھی خلیفہ نے ویسی عمارتیں نہیں بنوائیں۔ من جملہ ان عمارتوں میں ایک قصر عروس تھا جس کی تعمیر میں 3 کروڑ درہم خرچ کیے۔ ایک قصر جعفری تھا جس میں 1 کروڑ درہم خرچ ہوئے۔ ایک قصر غریب تھا جس پر 1 کروڑ درہم صرف ہوا۔ قصر شہیدان جس میں 1 کروڑ درہم صرف ہوئے۔ قصر ملہی تھا جس پر 50 لاکھ درہم صرف ہوئے۔ قصر برج تھا جس پر 1 کروڑ درہم خرچ ہوئے۔ قصر صبح تھا جس پر 50 لاکھ درہم خرچ ہوئے۔ قصر
बस्तान अब ताहा था जिस पर 1 करोड़ दिरहम खर्च हुए। इसी तरह याकूत हमूई ने एक तवील फहरिस्त इन महलात की गिनवाई है। इसके बाद आप लिखते हैं कि इन तमाम महलात की तामीर में तकरीबन 30 करोड़ सर्फ हुए। अली बिन जहीम मुतवक्किल के कसर जाफरी की तौसीफ में कहता है, ऐसी 9 ब 9 और ताज़ा बताज़ा सनतें हैं इस कसर में कि रूम और फारस की सल्तनतों ने अपनी इस तूलानी हुकूमत के ज़माने में भी इसकी नज़ीर न देखी होगी। ऐसे वसी और अरीज सहन हैं जिनके अजायब और नवादिर देखने के लिए आंखों को एक मुद्दत तक सफ़र करना पड़ेगा, और ऐसे बुलंद गुंबद हैं जिन्हें देखकर तुम कहो कि सितारे इन गुंबदों से सरगोशियां कर रहे हैं। इब्ने मुअतज़िल ने एक महल बनवाया था जिसका नाम कामिल रखा। इसकी छतें सोने की ईंटों से बनाई गई थीं और इर्द गिर्द दरख्त लगाए गए थे। बहतरी शायर इन हवाओं की तारीफ में जो महल में चलती हैं और इन दरख्तों के मुतालिक जो हर तरफ झूमते रहते थे कहता है कि इसकी छतें सोने की बनी हुई हैं और रोशन और ताबिंदा थीं। अपनी ताबिंदगी से तारीकियों को मुनव्वर बना रखा था। बादे सबा इसमें अटकेलियां करती फिरती और फलदार और बेसमर हर किस्म के दरख्त हर तरफ झूमते थे। जैसे रात के वक्त नाजुक अंदाज दो शीज़ाएं तफरी के लिए निकली हों, बाज के हाथ में जेवर और बाज बेजेवर के हों। कसर सुरैया खलीफा मुअतज़िद के बनाए हुए महलात में से एक महल था, बहुत ही वसी और कुशादा और इतना हसीन और जमील और साजो सामान से आरास्ता और पैरास्ता कि इब्ने मुअतज़िल ने भी, जिसने खुद अजीमुशान महल तामीर किया था, इसे जिनों की सनाई और कारीगरी करार दिया था। अपने कलाम को हम यहीं रोकते हैं। अभी इमाम के बाद के हालात जो हम बयान कर रहे हैं जारी हैं। इंशाल्लाह कि अगली रिकॉर्डिंग में इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।